تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق اللہ العظیم۔ اللہ کا شکر احسان ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو زندگی اور صحت عطا فرمائی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا تو دعا فرماتے تھے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان، اے اللہ رجب کے مہینے اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما، وبلغنا الی رمضان، اور رمضان شریف کا مہینہ پانے کی توفیق عطا فرما دیں۔ ہم یہ دعا کریں، بولے آمین انشاءاللہ۔ کل شب برات تھی، حلوے کس کس نے کھائے؟ کسی نے کھایا تو ہاتھ کھڑا کریں، ورنہ میں بولوں گا ہاتھ کس نے کھڑا کھائے؟ کسی نے کھائے حلوے؟ نہیں کھائے شب برات میں؟ ایک بندہ کہنے لگا یار ہم حلوے اس لیے بناتے ہیں، روحیں آتی اور وہ دیکھتی ہیں کہ حلوے بن رہے ہیں یا نہیں، اگر بن رہی ہوتی تو چلی جاتی، اگر نہیں بنو تو وہی ٹک جائے، اب تو بات ہی خیر نہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہر فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض، جب سے آسمان زمین کو پیدا کیا ہے اسی دن سے اللہ نے 12 مہینوں کو پیدا کیا۔ کتنے مہینوں کو؟ 12۔ یہ قرآن کہتا ہے 13 نہیں ہے، 11 نہیں ہے، 14، 12 مہینے۔ فیہا اربعۃ حرم، اس میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ کتنے مہینے حرمت والے ہیں؟ 4۔ ذیقعد ہے، ذی الحج ہے، محرم ہے، اور ایک میرا خیال رجب ہے نا، ایک ذیقعد، ذی الحج، محرم اور رجب نا، 4 مہینے حرمت والے۔ اچھا 4 کا جو ہندسہ ہے اللہ کو بہت پسند ہے۔ عرش کے پائے کتنے؟ 4۔ اللہ کے قریبی فرشتے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسرافیل۔ آسمانی کتابیں کتنی ہیں؟ تورات، زبور، انجیل، قرآن مجید۔ خلفاء کتنے؟ حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ 4 دن اللہ کو بہت پسند ہے، 4 دن۔ عرفہ، عید الاضحیٰ، عید الفطر اور جمعہ۔ 4 راتیں اللہ کو بہت پسند ہیں۔ لیلۃ القدر کی رات، شب جمعے کی رات، اور یوم النحر کی رات، لیلۃ الانعام، جائزے والی رات، چاند رات، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے رمضان، بڑا برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو۔ قرآن میں 2 طرح کا اللہ نے خطاب کیا ہے۔ جہاں اللہ کہتے ہیں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، تو اس میں مسلمان اور کافر دونوں شامل ہیں۔ جیسے ایک استاد جب سمجھا رہا ہوتا ہے، اس مجلس میں شاگرد بھی ہوں اور عام عوام بھی ہوں تو اس کا انداز الگ ہوگا، اور اسکول کے اندر جو آ جائے، مدرسے کے اندر جو آ جائے تو اس کو مدرسے اور اسکول کا قانون، ڈسپلن فالو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ بھائی اب آپ آ گئے، 8 بجے جانا ہے، اتنے بجے آنا ہے، ایسا ایسا۔ جب اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، یہ وہ لوگ مخاطب ہیں جن کو اللہ دائرہ اسلام میں قبول کر چکا ہے۔ اب اللہ کہتے ہیں تمہیں وہ رولز فالو کرنے ہوں گے۔ کتب علیکم، کتبہ کیا معنی مفتی صاحب کتبہ کے؟ فریضہ۔ کتبہ کے معنی کیا ہے؟ بولیں بھائی، فریضہ، مجہول کا صیغہ ہے، فریضہ یعنی فرض کیے گئے ہیں تم پر روزے، کما کتبہ، کما فریضہ علی الذین من قبلکم، جیسے تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے۔ ایام معدودات، چند دن ہیں، چند دن کے روزے وہ تم پہ فرض ہے۔ وَأَن 2-3 آیتوں کے بعد اللہ کہتے ہیں وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزے کی پابندی کر لو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم حقیقت جانتے ہو۔ تو مہینہ ایسا ہے رمضان کا، رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا نہیں ہوا؟ رمضان کے مہینے میں ہی نفل نماز کا ثواب فرض کے برابر ہے۔ رمضان کے مہینے میں ایک آیت کا ثواب 700 گنا ہے۔ رمضان کے مہینے میں تراویح ہے، رمضان کے مہینے میں روزہ ہے، رمضان کے مہینے میں اعتکاف ہے، رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر ہے، رمضان کے مہینے میں لیلۃ الجائزہ، لیلۃ الانعام ہے۔ کتنی بڑی نعمتیں، کتنی ساری چیزیں، یہاں تک کہ فرمایا اگر کسی نے رمضان المبارک میں عمرہ کر لیا اس کو حج کے برابر ثواب۔ اتنی بڑی فضیلت رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ رمضان ایسی چیز۔ تو ایک آدمی کہنے لگا مفتی صاحب آپ سے ایک مسئلہ پوچھنا ہے، آپ لوگوں کو نیند آ رہی ہے، ذرا جگا دیں۔ کہتے ہیں رمضان شریف میں روزے فرض ہوتے ہیں؟ میں نے کہا جی فرض۔ کہتے ہیں روزے میں کیا اپنی بیوی کو بندہ یہ کہہ سکتا ہے آئی لو یو؟ کیا رمضان شریف میں روزے میں بندہ اپنی بیوی کو کیا کہہ سکتا ہے؟ بولو یار، آئی لو یو۔ کہتے ہیں نہیں یار۔ اس نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں اگر بیوی ہوگی دوسرے کی، بیوی ہو دوسرے کی، اور آپ نے اس کو کہا آئی لو یو، تو اس نے لگانا ہے مکہ اور آپ کے ہونٹ سے نکلے گا خون اور روزہ کیا ہو جائے گا؟ بولو یار، روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور اگر آپ کی اپنی بیوی ہوئی تو روزے میں جھوٹ بولنا جائز ہے؟
روزے میں جھوٹ بولنا جائز نہیں. رمضان میں ہم نے 4 کام کرنے. کتنے کام کرنے؟ 4 کام. حضور فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه من قام لیلۃ القدر رمضان غفر له ما تقدم من ذنبه. جس نے روزے کو حق کے ساتھ رکھا اللہ اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دے گا. جس نے رمضان المبارک میں قیام نمازوں کا اہتمام کیا پچھلے سارے گناہ معاف. جس نے رمضان المبارک کی لیلۃ القدر کی رات کو پا لیا اس کے سارے گناہ معاف. ہم کہتے ہیں کہ لیلۃ القدر، ہمارے استاد حضرت مولانا ظفر علی خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے مسلمان جو صاحب قدر ہو اس کی ہر رات لیلۃ القدر کی رات. تو 4 کام کرنے رمضان میں. ایک تو یہ کہ ہم نے رمضان المبارک میں ساری نمازیں مسجد میں ادا کرنی ہے جماعت کے ساتھ. بولے انشاءاللہ انشاءاللہ. اب شیطان کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے پورے سال تو پڑھی نہیں ہے، ابھی 12-13 دن باقی، ابھی اہتمام کرنے کا کیا فائدہ؟ جس دن پہلا رمضان آئے گا نا بس اس دن سے پابندی ہوگی. اب جوش میں بیچارہ عشاء میں پہنچ جاتا ہے اور اتنے دن کی عادت ہوتی نہیں ہے، تراویح میں تھکن ہو جاتی ہے. پھر کہتا ہے یار یہ تو بڑا لمبا کام ہے. آہستہ آہستہ شیطان کہتا ہے یار ابھی نہیں، اعتکاف میں بیٹھ کے نیکیاں کرنا. اس کو پسلاتا ہے پسلاتا ہے. تو علماء کہتے ہیں جو شخص چاہتے ہیں میرا رمضان اچھا ہو اس کو چاہیے وہ شعبان اچھا کرے. نہیں سمجھ آ رہی بات؟ جو چاہتا ہے میرا رمضان اچھا ہو وہ کیا کریں؟ شعبان. ہم آج سے نیت کریں یار ہم مسجد میں نماز سے 15 منٹ پہلے جائیں گے، 20 منٹ کے بعد آئیں گے. دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، اتنا تو حق بنتا ہے اللہ کے گھر کا کہ ہم وقت سے پہلے جائیں. اور ہماری وہ بہنیں جو مسلمان ہیں کلمہ گو ہیں وہ اتنی اہم چیزوں کو وقت کو ضائع کر رہی ہیں. فرمایا علماء فرماتے ہیں کہ اگر کوئی خاتون یہ سمجھتی ہے یا یہ چاہتی ہے کہ اسے بھی مردوں کے برابر ایک نماز کا ثواب 27 گنا مل جائے تو اسے چاہیے اول وقت میں نماز پڑھ لیں. اذان ہو گئی نماز پڑھ لیں. آج گھروں میں کیا ہے نماز عشاء 11 بجے پڑھ لیں، 12 بجے پڑھ لیں. بھائی جھاڑو لگا رہے ہیں، پوچھا لگا رہے ہیں، یہ کر رہے ہیں. اور ایسے ایسے ہمارے مسلمان بھائی آپ گزر رہے ہو آفس سے جا رہے ہو، نماز کہیں عشاء کا ٹائم ہے، نماز پڑھ لو. شیطان کہتے ہیں نہیں یار سکون سے وضو کر کے اکیلے کمرے میں پڑھنا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ ابھی اجتماعی طور پر اچھے برے علماء فقہا اس کے ساتھ جماعت میں ہو جائیں گے تو میں اس کو وسوسہ نہیں کر سکوں گا. اور جب یہ اکیلا تنہا ہوگا تو میں اس کے دل میں وسوسے ڈالوں گا. وہ جماعت چھڑواتا ہے. اور اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا، ایمان والو رکوع کرو، واسجدوا ربکم وافعلوا الخیر، اور سجدہ کرو اور خیر کے کام کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. تو آج سے ہم نے اہتمام کرنے. بولے انشاءاللہ کریں گے بھائی انشاءاللہ تعالی. دوسری چیز قرآن کریم کی تلاوت بہت زیادہ کرنی ہے. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے یدور جبرائیل مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم القرآن. قرآن کریم کا دور فرماتے تھے جبرائیل امین نبی کے ساتھ. پہلے جبرائیل امین حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سناتے اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جبرائیل امین کو سناتے. اب ہم دیکھتے ہیں ہم کتنا وقت قرآن کو دیتے ہیں. آج آپ دیکھیں ہمارے پاس ہر چیز کا وقت ہے، یوٹیوب کا ہے، فیس بک کا ہے، سوشل میڈیا کا ہے، گھومنے کا پھرنے کا، ریسٹورنٹ جانے کا. یہ سب چیزیں زندگی انجوائے کرو، اچھی بات ہے، ہم روکتے نہیں ہیں. لیکن اس دوران کم از کم 15 سے 20 منٹ تو قرآن کو دے دو. صحیح ہے غلط بات ہے؟ 15 سے 20 منٹ زیادہ ہے؟ کم ہے نا. بندہ یہی دے دے اور سیکھ کے پڑھے قرآن. اور تعداد نہیں کبھی میں نے اتنے ختم کیے. اللہ کو استعداد چاہیے، اللہ کو محبت چاہیے، اخلاص. بھائی جتنا آپ اچھے طریقے سے پڑھ سکتے ہو اتنا پڑھو. تو کون کون نماز جماعت کا اہتمام کرے گا آج سے، اور کون کون قرآن کریم کو وقت دے گا؟ رمضان میں 2 گھنٹے، عام دنوں میں آدھا گھنٹہ. سوچ کے بتا لو. ابھی عام دنوں میں آدھا گھنٹہ، رمضان میں 2 گھنٹے انشاءاللہ. اور ہاتھ کھڑا کریں. اور پکی بات ہے. چاہیے جو حافظ لوگ ہیں ان کے بڑے مزے ہیں. یہ ایک دن میں 10-12 پارے پڑھ لیتے ہیں. ایک دن میں 3 دن میں قرآن ختم ہو رہا ہے ان کا. وہ کیسے 10-12 پارے پڑھتے ہیں؟ ان کو رات کو اگر 2 سپارے سنانے ہوں تو اس 2 سپارے کو 10 دفعہ پڑھ لیتے ہیں. مزے ہے یا نہیں؟ حافظ ہے یا نہیں ہے؟ تو نیت کرو اپنے بچوں کو حافظ بنانے کی. پھر حافظ بنانے کے بعد نیت کرنی ہے ان کو حفظ والا ماحول دینے کی. ہم حافظ تو بنا دیتے ہیں لیکن ماحول نہیں دیتے، اس لیے بچہ کیا ہو جاتا ہے؟ خراب ہو جاتا ہے. تو پہلی چیز کیا تھی؟ اور بھائی نماز باجماعت مسجد میں. دوسری چیز قرآن کریم کی تلاوت. اب میں آپ کو 2 گھنٹے کا آسان فارمولہ بتا پڑے گا. جیسے ہی آپ اذان کے ٹائم مسجد آئیں گے نا، آپ قرآن شریف سنت کے بعد قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیں. 10-12 منٹ وہ نکل جائیں گے. اس کے بعد آپ نے 2 سنت 2 نفل پڑھیں، اس کے بعد 10 منٹ قرآن پڑھ لیں. ایسے آپ کا یہ سیٹ اپ بھی پورا ہو جائے گا. مسجد کو آدھا گھنٹہ دینا ہر نماز میں، اور یہ بھی پورا ہو جائے گا کہ آپ 2 گھنٹے قرآن کو دے رہے ہیں. آسان ہو گیا نہیں ہو گیا؟ ابھی نہیں سمجھ میں آئی بات؟ ابھی آسان ہو گیا. اب 5 نمازیں ہیں.
تو ہر نماز کو آپ نے آدھا گھنٹے کا بولا، 15 منٹ پہلے 20 منٹ بعد، تو 5 نمازوں کے 2.5 پونے 3 گھنٹے ہو گئے. اسی 2.5 پونے 3 گھنٹے میں آپ کے فرض بھی ادا ہو رہے ہیں، سنت نفل بھی ادا ہو رہے ہیں، آپ مسجد میں بیٹھنے کا بھی ثواب مل رہا ہے اور آپ کی تلاوت بھی ہو رہی ہے. یہ معمول صحیح ہے بھائی، الگ سے نکالنے کی ضرورت نہیں. اس کے علاوہ جب آپ دکان میں، گھر میں، مکان اگر فارغ ہوں، یہ نہ ہو کہ کسٹمر ہے اور آپ ملازم ہیں اور آپ تلاوت کریں، یہ اچھی بات نہیں. جو کام کا ٹائم ہے اس وقت آپ کام کریں، جو پڑھنے کا ٹائم ہے اس وقت آپ پڑھ لیں. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 2. عمل ہوگا بھائی انشاءاللہ تعالی. تیسری چیز ہم نے آج سے نیت کرنی ہے، ہم نے جھوٹ کو چھوڑنا ہے. کس چیز کو چھوڑنا ہے؟ دیکھ لو بھائی، بڑا مسئلہ ہے، جھوٹ نہیں چھوٹتا ہم سے. زنا چھوٹ جاتا ہے، شراب چھوٹ جاتا ہے، بہت ساری چیزیں چھوٹتی ہیں، لیکن جھوٹ نہیں چھوٹتا. جھوٹ نہیں چھوٹتا. تو ہم کوشش کریں یار جھوٹ چھوڑنے کی. آج سے ہاں جو بات بتانے کی بتائیں، جو نہیں بتانے کی معذرت کر لیں یار، اس میں خاموشی بہتر ہے. قرآن کریم میں جھوٹے پر اور جھوٹ بولنے پر جتنی وعید آئی ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین، نبی کہتے ہیں الکذب یہلک، جھوٹ آپ کو ہلاک کر دے گا، برباد کر. جھوٹ اور سچ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے زہر اور دوائی کی. دوائی زبان میں کڑوی لگتی ہے لیکن اثر میٹھا ہوتا ہے، اور زہر زبان میں میٹھا ہے لیکن اثر کڑوا ہے. جھوٹ بولنے میں میٹھا لگے گا لیکن نتیجہ بہت کڑوا ہوتا ہے. سچ تھوڑا سا کڑوا لگے گا بولنے میں لیکن نتیجہ بہت میٹھا ہوگا. تو تیسری چیز ہمیں کیا کرنی ہے؟ سچ کہنے کی نیت کرنی. بولو بھائی انشاءاللہ کریں گے بھائی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ. چوتھی چیز ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. ہمارے مسلمان یہ سمجھتے ہیں صرف زکوٰۃ دینے کا قرآن میں، صرف زکوٰۃ کا. بھائی زکوٰۃ تو دینی ہے، زکوٰۃ تو دینی ہے. اللہ کے راستے میں اور بھی خرچ کرو. اس میں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، نماز وقت پر پڑھتے ہیں، ومما رزقنا. عبد المنان رزقنا کون سا صیغہ ہے؟ جی جمع متکلم. قاری رمضان صاحب کہہ رہے ہیں کون سا صیغہ ہے؟ جمع متکلم، یعنی ماضی کا صیغہ ہے، پاسٹ کا صیغہ ہے. یہ اس لیے میں نے پوچھا ہے، آپ کو بتایا کہ اللہ نے یہاں لفظ استعمال کی رزقنا، جو ہم آپ کو رزق دے چکے ہیں، ينفقون، اس سے خرچ کرنا ہے. ہم کہتے ہیں جب آئے گا دیکھیں گے، اور اس پہ ہم نے بڑی مار کھائی اور کھاتے رہتا ہم لوگ. ہمارے پاس ایک ساتھی تھا، وہ ہمارا دوست بہت قریبی. ہم نے کہا یار تم مدرسے میں مہینہ 5-10 ہزار باندھو. تو کہتا ہے ٹھیک ہے باندھتا ہوں، بس ابھی نہیں، جنوری میں میری تنخواہ بڑھ جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. پھر مفتی صاحب 20,000 روپये مہینے کے پکے. اب ہم نے بچوں کو جمع کیا، بھائی آیت کریمہ پڑھو، اس کی تنخواہ بڑھے. کیا بڑھے بھائی؟ بول نہیں رہے یار آپ، نیند آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کیا بڑھے؟ دعائیں لگا رہے ہیں، خوب دعا. خیر اس کو بونس مل گیا، تنخواہ بڑھ گئی، ڈبل ہو گئی. اللہ کی شان ہے. ہم نے کہا اس نے ہم سے 20 کا وعدہ کیا تو ہمیں کتنے ملیں گے؟ تنخواہ ڈبل ہو گئی نا، 40 ملیں گے. اس نے بھائی اسلام دعائی ختم کر دی. بڑی مشکلوں سے ہم نے اس کا پیچھا کیا. میں کہا بھائی ہمیں پہچان لو یار، سرجانی میں رہتے ہیں. خیر وہ بڑی مشکلوں سے مل گیا. کہہ رہا وہ بس میں آپ کے پاس مٹھائی لے کر آنے. میں نے کہا مٹھائی کو چھوڑو یار، وہ اس کا حساب کتاب بتاؤ. 40,000 کا 20. کہتے ہیں وہ میری جو سالی ہے نا، اس کے بیٹے فلاں اسکول میں پڑھتے تھے، بگن ہاؤس، کیا نام ہے؟ بکن ہاؤس. مفتی صاحب وہ مجھے 2 سال سے کہتے تھے مجھے بھی اپنے بچوں کو وہی ایڈمیشن کرانا ہے. تو آپ یقین کریں مفتی صاحب، تنخواہ پہلے تھی 1.5 لاکھ، اب ہو گئی 2.5 لاکھ. گھر چھوٹا تھا، بڑی مشکل سے گزارا. اب ہم نے بڑا گھر لے لیا کرائے پہ. فرنیچر کئی سال سے ہم نے چینج نہیں کیا تھا، فرنیچر چینج کیا، یہ وہ مفتی صاحب. تو اب یہ ہے کہ جتنا آمدنی نا اتنا خرچہ ہے مفتی صاحب، جتنی آمدنی ہے اتنا خرچہ ہے. اس سال تو آپ ہمیں معاف کریں، اگلے سال جب تنخواہ بڑھے گی پھر ہم آپ کو بھی. میں نے کہا یار بس کیا کریں یار، اتنا خطرناک آسرا. اس لیے کہتے ہیں انسان اللہ پہ کام کریں اور اللہ کو راضی رکھیں. تو یہ جو آسرے والے کام ہیں نا، یہ نہیں کرنے. اللہ فرما رہے ہیں الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشحالی میں اور بدحالی میں، یعنی اچھے حالات میں بھی اور مشکل حالات میں بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. ایسے ساتھی بھی اس دھرتی میں ہیں، نوکری کرتے تھے، مدرسے سے کوئی کمنٹ کیا ہوا تھا بھائی ہر مہینے اتنے دیں گے، مسجد میں دیں گے، نوکری ختم ہو گئی، مشکل حالات آ گئے. میں ان کو خود کہہ رہا ہوں یار آپ مدرسے کے یہ پیسے مت دو یار، ابھی چھوڑ دو کچھ مہینوں. کہتے نہیں. ایسی نوبت آئی گاڑی بک گئی اس شخص کی، ایسی نوبت آئی بچوں کی اسکول کی فیس نہیں دے سکا 1 سال سے. واللہ کہہ رہا ہوں اس شخص نے مدرسے کے ساتھ جو وعدہ تھا وہ نہیں ختم کیا، وہ دیتا رہا. کہتا ہوں صاحب یہ اللہ کے دین کا معاملہ ہے، دیتا رہا. 1 سال 1.5 سال 2 سال آزمائش کے گزرے، اس کے بعد اللہ کو یہ ادا پسند آ گئی، اللہ نے پہلے سے زیادہ 6 گنا زیادہ دے دی. آج وہ ہمارا ساتھی دبئی میں عیش کی زندگی گزار رہا ہے. تو بھائی
اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، سارے گن 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 کے صرف زکوٰۃ دیتے ہیں. تو وہ ہمارے ایک ساتھی کو میں نے کہا بھائی کچھ کیا کیا آپ نے؟ کہتا ہے اتنی سی زکوٰۃ تھی اور رشتہ دار ہیں اور یہ ہیں اور وہ. میں نے کہا یار رمضان میں صرف زکوٰۃ نہیں دینی، ہر طرح کا مال خرچ کرنا ہے. افطار میں خرچ کرو، مسجدوں میں خرچ کرو، مدرسوں میں خرچ کرو، رشتہ داروں میں خرچ کرو. تو چوتھا کام اللہ کی رضا کے لیے خوب خرچ کرنا ہے. بخاری شریف کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا انا القاسم. اب اس کو غور سے کیا فرمایا؟ انا القاسم، میں تقسیم کرنے والا ہوں، واللہ یعطی، اللہ مجھے دینے والا ہے. سمجھ لیں، توجہ ہے آپ لوگ کہہ رہے سبحان اللہ، یہ زور سے بولو یار سبحان اللہ. اللہ کے نبی نے پہلے کیا؟ انا القاسم واللہ یعطی، یہ نہیں کہا اللہ یعطی وانا القاسم. نہیں سمجھے آپ؟ اب سمجھ لیں. اللہ کے نبی کہتا ہے انا القاسم، میں پہلے تقسیم کرتا ہوں، واللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے. ہم کہتے ہیں نہیں پہلے آئے گا پھر دیں گے، یہ اللہ کا سسٹم نہیں ہے. جو ہے اس سے خرچ کرنا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اس میں برکت ہے. تو کون کون عمل کرے گا بھائی انشاءاللہ تعالی؟ پہلی چیز کیا تھی؟ کب مسجد میں جانا ہے، کب نکلنا ہے، عمل ہوگا بھائی انشاءاللہ تعالی. دوسری چیز کتنی دیر؟ آدھا گھنٹہ بولا کس نے بھائی؟ آدھا گھنٹہ تو عام دن ہو گیا، 2 گھنٹے. کتنی دیر؟ طریقہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ آسان فارمولہ ہے نا کہ آپ مسجد کا جو وقت ہے اسی میں آپ قرآن کریم کی تلاوت کو کیا کر لیں؟ ایڈجسٹ کر لیں. تیسری چیز کیا تھی؟ اس کی وجہ یہ ہے ہم ساری نیکیاں کرتے ہیں جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں. ساری نیکیاں کریں جھوٹ بول رہے ہیں، اور جب جھوٹ بولتے ہیں ایک بندہ تو بس میں چڑھ گیا. حضرات ایک ضروری اعلان سن لیں، ہمارا مدرسہ ہے، اس میں 50 بچے جو نا غریب پڑھتے ہیں، سب کے سب یتیم ہیں، سب کے سب مسکین ہیں، کسی کے پاس کپڑے نہیں ہیں اور آٹا بھی نہیں ہے. آپ جو دیں گے نا اس سے بھی ہم آٹا خریدیں گے اور بچے کھانا کھائیں گے. اور میں نے کہا یار تجھے کس نے بولا یار مدرسہ چلانے کا؟ تو مدرسے کو اس طرح پیش کرے گا، سب یتیم ہے مسکین ہے. کہہ رہا یار اگر ہم اس طرح جھوٹ نہ بولیں تو لوگ چندہ نہیں دیتے. ہم جھوٹ نہ بولیں تو لوگ چندہ نہیں دے رہے. تو ایک کام اللہ کا بھی اس میں جھوٹ شامل کریں کیا فائدہ؟ تو ہم جھوٹ سے توبہ کرتے ہیں بھائی انشاءاللہ تعالی. سچ کہیں گے، صاف ستھرا کہیں گے. اور جو بات نہیں بتانے کی بات ساتھی سوال کرتے ہیں، میں نے کئی دفعہ سمجھایا کہ مفتی صاحب کوئی پوچھتا ہے بھائی آپ کی سیلری کتنی؟ اگر سچ بتا دو تو عزت نہیں کرتے. اچھا مصیبت پہ ایک بات یاد آئی، اصاب یصیب اصابۃ فہو مصیب. اگر مصیب لفظ مرد کے لیے استعمال ہوتا ہے نا، اس کے معنی ہوتا ہے راستہ دکھلانے والا. اس کا مؤنث کرو تو اس کا نام ہوتا ہے مصیبت. وہ لیڈیز خاتون آلریڈی کیا ہے؟ تو سچ بتاتے ہیں کہتے ہیں تو کیا ہے؟ عزت نہیں کرتا. یار اس کی تو حیثیت 1 لاکھ روپے کی تنخواہ کی، اور جھوٹ بولتے ہیں تو ادھار مانگ لیتے ہیں. بولا کہاں جائیں؟ تو آپ اس چیز میں صاف ہو جائیں. بولے یار دیکھو اس چیز میں ہم ڈسکس نہیں کر سکتے، ہم یہ بات آپ کو بتا نہیں سکتے. ضرورت کیا ہے بتانے کی؟ بھائی آپ کو چائے پینی ہے ہم پلا دیں گے، کھانا کھلا دیں گے. کچھ جو چیزیں آپ کا دل نہیں چاہ رہا نا بتانے کا، آپ نہیں بتاؤ کسی کو. جھوٹ بولنے سے بہتر ہے آپ نہیں بتاؤ. پکی بات ہے انشاءاللہ تعالیٰ. تو جھوٹ سے بچنے. اور چوتھی چیز کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ. کیا ہے بھائی؟ انفاق عربی کا یاد رکھیں، انفاق اللہ کے راستے میں خرچ کرنا. زکوٰۃ بھی دینی ہے، عطیات بھی دینے ہیں، اور کیا دینا ہے؟ صدقہ بھی دینا ہے، فی سبیل اللہ دینا ہے، بہت کچھ دینا ہے. اور یہ تو آپ کو پتہ ہے کہاں دینا ہے، یہ تو پتہ ہے نا آپ کو کہاں دینا ہے. بس اسی پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاجتوں کو اللہ پاک آسانیوں میں تبدیل فرما دے. اللہ خیر فرما دے، عافیت فرمائے. رمضان شریف کا مہینہ نصیب فرما دے یار. بہت برکتوں والا، رحمتوں والا، تراویحوں والا، اعتکاف والا، بہت برکت والا مہینہ. اللہ میں نصیب فرما دے انشاءاللہ.